بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ مولانا العظیم. عزت مآب پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، میرے لیے یہ ایک انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میں آج ایک ایسی گیدرنگ سے گفتگو کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں جو نہ صرف پاکستان بلکہ ملت اسلامیہ جو ہے اس کے مستقبل کی ایک نوید ہیں اور اس کی ایک علامت ہیں. مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ وہ عمر جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس میں قدرت اتنی توانائیاں بخشتی ہے کہ اگر ایک انسان عزم کر لے تو وہ ہمالیہ سے بلند تر چوٹیاں سر کر سکتا ہے، وہ ارادہ باندھ لے تو سمندروں کے سینے چیر سکتا ہے، وہ اس بات کی فکر کر لے تو زمین کی پاتال میں چھپے ہوئے خزانوں کو دریافت کر سکتا ہے، اور وہ عزم کر لے تو اس کائنات کی تسخیر آفتاب و ماہتاب کے خواب شرمندہ تعبیر کر سکتا ہے. یہ وہ عمر جس سے آپ گزر رہے ہیں، یہ قدرت اور فطرت کی طرف سے فیاضیوں کی انتہا ہوتی ہے. آپ کو علم و عمل کی وہ قوتیں ودیت کی گئی ہیں کہ اگر انہیں گرفت میں لایا جائے تو ایک بہت بڑی قوت موجود ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ انسان کیا ہے. بظاہر نہ ہاتھیوں کی طرح اس کے پاس کوئی جسم موجود ہے، نہ شیر جیسی اس کے پاس طاقت موجود ہے، نہ چیتے جیسی چستی اس کے جسم میں ہے، نہ گھوڑوں جیسی چابک دستی اس کے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود یہ انسان اس کائنات کی ساری مخلوقات پر حکمرانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک شعور ہے جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو کس بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا انسانی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے جب آپ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کی تمام مخلوقات میں سے انسان کو جو اشرف مخلوق بنایا، اور اشرف مخلوق میں بھی انسان کے لیے یہ بات کہی گئی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بس اور انسان جو ہے بہترین تقویم، بہترین جیومیٹریکل ڈیزائن کے اندر پیدا کیا گیا ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ یہ جسم و جان کی یہ پیکر جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی اور ڈیزائن سوچنے کی کوشش کیجئے. ذرا آنکھوں کو جسم کے کسی اور حصے پر لگانے کی کوشش کیجئے، ایک مزاح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ذرا اپنے ناک کو کسی اور جگہ فٹ کیجئے، کانوں کو کسی اور جگہ لگانے کی کوشش کیجئے، ان بازوؤں کو، ان ٹانگوں کو ذرا تبدیل کر کے دیکھیے. انسان ہنسی کا اور کھیل کا ایک عجیب و غریب نمونہ بن جائے گا. اس سے بہتر انسان کی تخلیق کا کوئی ماڈل جو تھا وہ کائنات کے اندر ممکن نہیں تھا. اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ احسن تقویم ہیں. ایک طرف آپ احسن تقویم ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ایک شرف ساری مخلوقات پہ عطا کیا، اور وہ شرف اس کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں نے یہ بات پوچھی کہ ہماری موجودگی میں کہ ہم آپ کی ثنا میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی حمد میں، آپ کی ثنا میں ہمیشہ رطب اللسان رہتے ہیں، اس انسان نامی مخلوق کو پیدا کرنے کی آخر حکمت ہی کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس مخلوق کو میں نے ساری مخلوقات پر علم الاسماء کی ایک فوقیت بخشی ہوئی ہے. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا تم اس علم الاسماء کو بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نہیں بتا سکتے، اور آدم نے اس علم کو پھر ان کے سامنے پیش کیا. قرآن مجید نے بھی اس علم کی سبقت کو انسانوں کے سامنے پیش کیا، اور قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کبھی علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا هل يستوي الأعمى والبصير، کیا کبھی آنکھوں والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ انسانوں کو علم کی بنیاد پر ایک بہت بڑی فضیلت عطا کی گئی. اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے جب اپنے علمی وجود کو دریافت کرتا ہے تو وہ زندگی کے شعور اور ادراک کو حاصل کرتا ہے، اور اس کائنات کی تسخیر جو ہے وہ اس کے قدموں تلے آتی چلی جاتی ہے. لیکن محض علمی وجود کے ساتھ کائنات میں کوئی ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اخلاقی وجود بھی موجود نہ ہو. علم کی بنیاد پر آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اس کائنات میں علم رکھنے والے کرپشن کرتے ہیں، علم رکھنے والے لالچ اور ہوس کا شکار ہیں، علم رکھنے والے دنیا میں کیسی کیسی خرابیاں پیدا نہیں کر رہے ہیں. اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں تو کسی معاشرے کو بے علم لوگ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ علم والے لوگ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اس کا باعث یہ ہے کہ ان کے علم کا کسی اخلاق کے ساتھ تعلق موجود نہیں ہوتا. جب تک علم اخلاق کی قوت کے ساتھ آراستہ نہ ہو تو پل بننے سے پہلے گر جاتے ہیں.
عمارتیں آباد ہونے سے پہلے مسمار ہو جاتی ہیں، لیکن جب اخلاق کی قوت کسی کے ساتھ موجود ہوتی ہے تو انسان بہت آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کائنات کے اندر علم وہ قوت ہے جس کے حوالے سے انسانیت کو ایک امتیاز جو ہے وہ بخشا گیا ہے، اور آپ اسی علم کی قوت کی بنیاد پر اس کائنات میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر یہ علم کی آرزو اور اخلاق کی طلب، یہ وہ دو راستے ہیں جن کے ذریعے سے انسان بڑی سے بڑی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور ان میں سے دونوں چیزیں ایک دوسرے کو مدد کرتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں جب یہ فرمایا گیا تو یہ بات بھی موجود ہے کہ انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ مجھے تو اخلاق کے تکمیل کے لیے، اس کی خوشبو پھیلانے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اخلاقی قوت اگر علمی قوت کے ساتھ مل جائے تو دنیا کے اندر وہ مطلوبہ صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جو کہ انتہائی ناگزیر چیز ہے۔ اس لحاظ سے عزیزان من، اس وقت جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ علم کے حصول کی آرزو اپنے اندر پیدا کریں، اور دوسری طرف اخلاقیات کا ایک پیرایا جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب علم اور اخلاق کا امتزاج اور کمبینیشن آپ کی زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر زندگی کی ساری عظمتوں کا راستہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ماضی کے اندر جتنے اکابرین ہیں، جتنے اسلاف ہیں، ہماری تاریخ کے اندر جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اس اعتبار سے بڑے ہیں ان کے قد و قامت بڑے نہیں تھے۔ دنیا کے سارے انسان بظاہر 5 اور 6 فٹ کے جسم کے ہوتے ہیں، ان کے سر کے اوپر یہ بال موجود ہیں، 2 آنکھیں موجود ہیں، یہ اعضاء ان کے پاس موجود ہے، یہ قوت تو سارے انسانوں کے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دماغ کو سوچنے کی، آنکھوں کو دیکھنے کی، کانوں کو سننے کی، زبان کو بولنے کی اور ہاتھ پاؤں کو کارکردگی کی ایک صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اسی وجود کے ساتھ زندگی کا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں کہ تاریخ کے اندر وہ ہیروز کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ ان کے اندر وہ آرزو موجود ہوتی ہے، نصب العین کی وہ بلندی ان کی زندگی کے اندر موجود ہوتی ہے جو اس علم اور اخلاق کی بنیاد پر ان کو ہیرو بنا دیتی ہے۔ اور اگر یہ علم اور اخلاق کی قوت موجود نہ ہو تو وہ ہیرو زیرو بھی بن جاتے ہیں۔ قومیں بعض اوقات ہیرو ہوتی ہیں اور بعض اوقات زیرو ہوتی ہیں، اور زیرو اس وقت قومیں ہوتی ہیں جب وہ اخلاق اور علم کے اس منزل سے نیچے فروتر ہو جاتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر علم کی بہت بہتات ہے، چاروں طرف آپ دیکھیں، لیکن علم کی کثرت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے اس وفور کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وہ اخلاقی قوت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ آج انسانیت کا مستقبل جو ہے وہ بڑا گھنونا نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑا فلسفی اس زمانے کا جس کی کتاب ماڈرن پولیٹیکل تھیوری ہے، پروفیسر C.M. جوڈ، اس نے بڑی عمدہ بات لکھی۔ انہوں نے لکھا کہ دور حاضر کا انسان علم اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ پرندوں کی طرح آسمان پر اڑنا سیکھ جائے گا، وہ مچھلیوں کی طرح سطح سمندر پر تیرنا سیکھ جائے گا، لیکن اسے انسانوں کی طرح روئے زمین پر رہنا نہیں آئے گا۔ یہی باعث ہے بڑی بڑی اقوام جو ہیں آج وہ روئے زمین پر فتنہ و فساد کا باعث بنی ہوئی ہیں، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی انسانوں کے لیے بہت افادے کی چیز ہے، بڑی یوٹیلیٹی ہے اس کے اندر، لیکن آپ دیکھیں کتنی ہولناکیاں اس کی جنگی ساز و سامان کے اندر موجود ہیں۔ یہ علم آج انسان کے مستقبل کو کسی حسین اور خوشنما منظر سے آشنا کرنے کی بجائے انسانیت کے مستقبل کو مایوسیوں کے ساتھ بھرتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان طالب علم دنیا کے دوسرے طالب علموں سے بڑا مختلف ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر ایک ایسی کوشش کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کا علم نافع بنتا ہے اور اس کا عمل صالح بنتا ہے۔ اس کی مثال اس انداز سے لگائیے کہ مسلمان کی زندگی کے اندر ایک عجیب تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی آرزو کے بارے میں، یہ بھی ایک آرزو ہے جس کا مصرع آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت وہ سیارہ، اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اس اعتبار سے مسلم نوجوان جو ہے اس کے اندر ایک قوت ہے، وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچتا ہے، لیکن یہ عزم اور اخلاق کی قوت اس کے پاس ہر اعتبار سے موجود ہونا چاہیے۔ اخلاق کی قوت کا شعور، میں نے اساتذہ کے ایک کورس کے اندر ایک مثال دی تھی اپنے بچپن سے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میرے بچپن میں ایک دفعہ کھیتوں کے اندر برسات کی بارش کے بعد کچھ کیڑے زمین پر رینگ رہے تھے، آپ نے بھی یقیناً رینگتے ہوئے کیڑوں کو دیکھا ہوگا، لیکن ان میں سے کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو رینگتے رہنے سے، زمین کی پستیوں سے چمٹے رہنے سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر وہ
भंवरे और तितलियां और परवाने और पतंगे बनकर फजाओं में उड़ना शुरू कर देते हैं। और एक कीड़ा तो फिर ऐसा होता है कि जो सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि खुद भी तारीक रातों में रोशन होता है और दूसरों को रोशनी देने की कोशिश करता है। ये सारा अंबोह आदम, ये सारी नस्लें इंसानी जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, अगर आप इसका तज्जिया करें तो तीनों किस्म के लोग आपको मिल जाएंगे। एक बद अखलाकी की दलदल में कीड़ों की तरह रेंगते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इल्म की शमा से रोशनी हासिल करके वो इदराक और इरफान को अपनी जिंदगी की जीनत बनाते हैं और फिर वो पतंगों और भंवरों की तरह इस आसमान इल्म पर उड़ते दिखाई देते हैं। और कुछ वो हैं जो इल्म के साथ अखलाक की खुशबू लगाकर तारीक रातों के अंदर उड़ते हैं, खुद भी एक रोशनी का मीनार बनते हैं और दूसरों के लिए एक रहनुमाई, एक गाइडेंस, एक हिदायत, एक नमूना अमल, एक ज़ाब्ता जिंदगी का मुकम्मल और साले नमूना बनकर इंसानियत के सामने आते हैं। मैं ये समझता हूं कि एक मुसलमान की जिंदगी की मेराज ये है, दुनिया के दूसरे तालिब इल्मों के मुकाबले में उसका ये एक सुपीरियरिटी है, उसको एक एज हासिल है उसको कि वो न सिर्फ इस कायनात की मालूमात को हासिल करता है बल्कि उसके साथ साथ अखलाकियात के वो दर्स भी अपनी जिंदगी के अंदर अपनाने की कोशिश करता है कि जिसके बगैर ये इल्म की दुनिया बेकार बन जाती है। इस एतबार से मैं ये चाहूंगा कि अजीजान मन, आप जहां एक तरफ इल्म की दौलत को समेट रहे हैं, दूसरी तरफ अखलाक की नेमत से भी आपको बहरावर होना चाहिए। अल्लामा सादी ने एक जगह बड़ी अजीब व गरीब हिकायत लिखी है कि एक रोज उसने देखा कि एक मट्टी की छोटी सी डली जो थी वो चलती चलती एक हम्माम के अंदर पहुंच गई। ये एक तमसीली किस्सा है। और जब वो हम्माम में पहुंची तो हम्माम वाले ने देखा कि इस मट्टी की डली से तो कुछ खुशबू आ रही है। उसने पूछा कि तू तो आम किस्म की मट्टी है, ये तेरे अंदर खुशबू कहां से पैदा हो गई? मट्टी की डली ने जुबान हाल से गुफ्तगू करते हुए कहा, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम। उसने कहा मैं नाचीज मट्टी थी, वलेकन मुद्दते बा गुल नशिस्तम, लेकिन एक मुद्दत तक मुझ मट्टी के अंदर एक गुलाब का पौधा परवरिश पाता रहा। जमाले हम नशी दर मन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। वो जो जमाले हम नशी है, वो जो मेरे अंदर एक गुलाब का पौधा परवरिश पाता रहा, उसका जमाल और उसकी खुशबू और उसकी रंगतें और उसकी लताफतें और उसकी नजाकतें वो मेरे अंदर असर पैदा कर गई हैं, वगरना मैं तो मट्टी हूं। ऐसे इंसान भी दुनिया के अंदर दो टांगों वाला जानवर है, लेकिन जब ये इल्म और अखलाक की कुव्वत को अपने अंदर पाता है तो आज जरूरत है जमाले हमनशी को तलाश करने की। ये जमाले हमनशी कहां मिल सकता है? तारीख के अंदर इस जमाले हमनशी के 6 दायरे। इस जमाले हमनशी का पहला दायरा इस कायनात का वो आलमी हीरो है जिसे हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ये जमाले हमनशी की सारी कुव्वतें, इस जमाले हमनशी की सारी लताफतें, इस जमाले हमनशी की सारी सीरतें एक शख्सियत के अंदर मुर्तकिज हो गई हैं जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और इस कायनात के अंदर कोई दूसरा शख्स ऐसा नहीं है जिसके जमाले हमनशी की मोहब्बत भरी और सीरत भरी सोहबतों को कायनात में इससे ज्यादा महफूज रखा गया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि एक मुसलमान तालिब इल्म को जमाले हमनशी के जिस पहले दायरे के अंदर दाखिल होना चाहिए वो इत्तिबाए रसूल और इत्तिबाए सीरत का दायरा है। इस जमाले हमनशी का दूसरा दायरा जो है वो आपके असातिज़ाए किराम है। और उन असातिज़ाए किराम से मुझे याद है कि एक दफा सिकंदर ने अरस्तू से यह बात कही कि अजीम उस्ताद, किस बुनियाद पर मैं तेरी इज्जत करूं? तो अरस्तू ने कहा कि देखो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी रूह को आसमान की बुलंदियों से जमीन की पस्तियों पर खींच लाए और मैं इल्म की कुव्वत के साथ फिर जमीन की पस्तियों से तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता हूं। ये उस्ताद का जमाले हमनशी है जो किसी तालिब इल्म के अंदर वो रूह हयात फूंकता है। इसलिए वो तालिब इल्म जो इस जमाले हमनशी जिसे असातिज़ा कहते हैं, इसलिए हमारे बचपन में हमारे स्कूलों की दीवारों के ऊपर एक छोटा सा जुमला लिखा होता था जो आज भी मेरे सामने नजर में आ रहा है कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। ये जमाले हमनशी का दायरा जिसे असातिज़ा कहते हैं, इनके साथ इतनी मोहब्बत आप इख्तियार करेंगे, इनके साथ हमारा कोई कमर्शियल पैकेज नहीं है, ये रिपोर्ट स्टाइल एक ताल्लुक हमारा नहीं है, बल्कि ये वो ताल्लुक है कि जिसके एतबार से इस ताल्लुक को जितना आप मजबूत करते चले जाएंगे खुद आपकी शख्सियत उतनी मुस्तहकम होती चली जाएगी। इस जमाले हमनशी का तीसरा दायरा खुद आपका अपना घर है। उस घर के अंदर वो वालिदैन, कभी आप देखने की कोशिश कीजिए, वो अपने कॉलर और अपने कफलिंग्स तो मैले रख सकते हैं लेकिन आपके कॉलर्स को मैला नहीं होने देते। वो अपनी जरूरतों को खुद तो कर्टेल कर लेते हैं लेकिन आपकी जरूरतों के एहतराम में बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देते हैं। आप ये अंदाजा लगाइए जमाले हमनशी का ये तीसरा दायरा किस कदर वसी है और वो लोग कितने अजीम हैं।
جو اپنی ضرورتوں کی بجائے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان طالب علم کو جمال ہمنشیں کے اس تیسرے دائرے اپنے والدین کے عزت و احترام کے اندر وہ اضافہ کرنا چاہیے جس اضافے کے وہ اخلاقی اور شرعی اعتبار سے مستحق ہیں۔ اس جمال ہمنشیں کا ایک چوتھا دائرہ ہے، اور وہ چوتھا دائرہ آپ کے ماحول کے بزرگ ہیں یا آپ سے چھوٹے لوگ ہیں۔ اگر وہ بزرگوں کے دائرے میں ہیں تو ان کی عزت و اکرام آپ کا فرض ہے، آپ جہاں سے گزریں آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے منہ سے دعا نکلے۔ اور پھر اس اعتبار سے ایک چھوٹے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا ایک شفقت کا رویہ موجود ہونا چاہیے۔ اس جمال ہمنشیں کا ایک پانچواں دائرہ ہے، اور وہ آپ کی مملکت ہے۔ وہ مملکت جس نے آپ کو زندگی کی سہولتیں فراہم کی ہیں، وہ مملکت جو آپ کو ایک احساس تشخص اور احساس تفاخر دیتی ہے، وہ مملکت جس کے اندر رہتے ہوئے زندگی کے بڑے سے بڑے کارناموں کو انجام دینے کی آرزو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس جمال ہمنشیں کا چھٹا دائرہ ایک مسلمان طالب علم کی حیثیت سے یہ پوری کائنات ہے کہ ایک مسلم کائنات کے جس حصے میں بھی موجود ہو اس حصے میں اپنے وجود کی خوشبو کا اظہار کرے اور یہ معلوم ہو۔ اور میں تو اس جمال ہمنشیں کے ایک ساتویں دائرے کو ذہن میں ابھی آتا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جدہ، جو ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے، مختلف مذاہب کے، مختلف ثقافتوں کے لوگ موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ طالب علموں کے اندر وہ جمال ہمنشیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ طالب علم جو اس یونیفارم کے اندر یہ کالی سی رنگ کی ایک پتلون اور یہ سفید سے رنگ کا ایک اجلا قمیض جو پہنے ہوئے ہیں، یہ جدہ کی جس سڑک سے گزریں، جس محلے میں رہیں، جس پارک میں کھیلیں، دنیا کو محسوس ہو کہ یہ وہ قوم ہے جس قوم کے اخلاقیات اور جن کے اطوار اور جن کا مینرزم اور جن کا بیہیویئر دنیا کے دوسرے لوگوں سے مختلف ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اعزاز اپنے اندر آپ اپنا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ سفیر بن جائیں گے اس پیغمبر اعظم کی سیرت کے جو پہلا دائرہ ہے، اور ان اساتذہ کی سیرت کے جو دوسرا دائرہ ہے، اور ان والدین کی سیرت کے جو تیسرا دائرہ ہے، اور اس ماحول کی سیرت کے جو چوتھا دائرہ ہے، اور وہ دائرہ جو آپ کی مملکت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آئیے، کیا آج سے ہم یہ عہد نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی مملکت کو اور اپنی سیرت کی اس شناخت کو اجاگر کرنے کے لیے جمال ہمنشیں کا ایک منظر بن کر شہر کے لوگ پکار اٹھیں کہ اس بستی میں جو طالب علم اس مملکت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ طالب علم جو اس ادارے کے ساتھ جسے جدہ انٹرنیشنل اسکول کہا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے، یہ طالب علم کتنے عظیم تر طالب علم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس احساس تفاخر کو، اس آنر کو، اس پرائڈ کو اپنے عمل کے ذریعے سے پیدا نہیں کیا تو آپ اپنی مملکت کے کوئی اچھے سفیر نہیں ہیں۔ ایک سفیر مکرم اس ملک کے اندر موجود ہیں، وہ سفیر مکرم خاص دائروں میں ہیں، آپ کی خوشبو تو زندگی کے سب دائروں میں پھیلتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسلامی تہذیب کے اپنی مملکت پاکستان کے سب سے اچھے سفیر ہیں۔ آئیے آج سے اس عہد کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ اپنی کمیونٹی کے اندر اس جمال ہمنشیں کے تصور کے ساتھ ہم ایک بہتر وجود، بہتر آرزومندی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لحاظ سے جب ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس جمال ہمنشیں کے لیے آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں اساتذہ کی تربیت، والدین کی صحبت، اس سے آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس سے دوستی اختیار کرنا ہے اور کس سے دور رہنا ہے۔ زندگی کے اندر صحبت کے لیے بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ بچپن کے اندر ہم نے ایک کہانی مولانا روم کے حوالے سے سنی تھی، شاید آپ عزیز نوجوانوں کے لیے وہ کہانی بہت درس بصیرت رکھے۔ ایک مینڈک میں اور ایک چوہے میں دوستی ہو گئی۔ مینڈک آپ کو معلوم ہے پانی کا جانور ہے اور چوہا خشکی میں رہتا ہے۔ آپس میں ملنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسا میکانزم اور پیراڈائم موجود نہیں تھا کہ ہر روز اور ہر وقت ملنے کے لیے ان کی خواہش پوری ہو سکے۔ انہوں نے ایک کمیونیکیشنل سکل یوں ڈیولپ کی کہ ایک دھاگا جو تھا وہ مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا گیا اور چوہے کے دم میں بندھ گیا، اور وہ آپس میں جب کسی کا جی چاہتا اس کمیونیکیشنل سکل کے ذریعے سے آپس میں ملتے رہتے تھے۔ ایک دن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایک چیل جو فضاؤں میں اڑ رہی تھی اس نے اس چوہے کو دبوچا اور چوہے کو پکڑ کر فضا میں بلند ہو گئی۔ اب دھاگا جہاں تک لوز تھا اس وقت تک تو کچھ معلوم نہ ہوا، لیکن جب دھاگے کی سرحدیں ختم ہوئیں تو مینڈک میاں جو تھے انہوں نے فضا کے اندر لٹکنا شروع کر دیا۔ فضا میں کچھ اور بھی پرندے تھے۔ انہوں نے مینڈک کے پاس آ کر کہا کہ چوہے کی آزمائش تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ خشکی کا جانور تھا اور چیل نے اسے دبوچ لیا، تم پانی میں رہنے کے باوجود کس آزمائش میں گرفتار ہو؟ مینڈک کہتا ہے یہ صحبت ناجنس، غلط کمپینشنشپ، غلط دوستی کو اختیار کرنے کی سزا ہے جو آج مجھے مل رہی ہے۔ عزیزان من، دیکھیے کہیں آپ کی دوستی بھی اس نوعیت کی تو نہیں ہے
جو اس کائنات کے اندر زندگی گزارتے ہوئے آپ کو کسی پشیمانی، کسی ہزیمت، کسی ہیوملیشن، کسی استہزاء کا نشانہ بناتی چلی جا رہی. یہ صحبت کو بھی اختیار کیجئے. اور اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. جب وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے تو اس کے اخلاقیات کی خوشبو پاس انفاس کی طرح اس کے پاس سے گزرتی چلی جاتی ہے. تو نوجوانان عزیز، یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے اندر زندگی کی ان ساری قوتوں کو آپ نے سیکھنا ہے. اس اعتبار سے آپ صرف طالب علم نہیں، آپ ایک پاکستانی طالب علم ہیں اور ایک مسلمان طالب علم ہیں. ہماری یہ دعائیں شامل رہتی ہیں کہ آپ زندگی کے اندر انجینئر بھی بنیں، آپ انفارمیشن سائنٹسٹ بھی بنیں، آپ ٹیکنالوجسٹ بھی بنیں، آپ جج بھی بنیں، بزنس مین بھی بنیں، مینیجریل سکلز کے حامل افراد بھی آپ بنیں، بین الاقوامی قانون کے متخصصین بھی آپ بنیں، اور زندگی کے ہر منصب اور زندگی کی ہر عزت کے لیے آپ کو سرفرازی حاصل ہو. لیکن ایک شرط اس کے ساتھ موجود ہے. آپ انجینئر بنے تو پہلے ایک مسلمان انجینئر آپ کو ہونا چاہیے. آپ ڈاکٹر بنے تو ایک مسلمان ڈاکٹر آپ کو ہونا چاہیے. آپ بزنس مین بنے تو ایک مسلمان بزنس مین آپ کو ہونا چاہیے. علی حاصل قیاس زندگی کے جس دائرے میں آپ جائیں اور اس دائرے میں عزت اور سرفرازی کا جو منصب آپ کو حاصل ہو، اس منصب کے ساتھ یہ مسلمان ہونے کا جو لائحہ ہے یہ آپ کے لیے افتخار کا باعث ہونا چاہیے. دوسرا لائحہ تو خدمات کا لائحہ ہے، اس کے ذریعے تو سروسز آپ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ افتخار کا لائحہ جو اس زمین کی عارضی سرحدوں سے انسان کو آفاقی سرحدوں کی طرف لے جاتا ہے، وہ اسلام اور مسلمان ہونے کا لائحہ ہے. ہمارے عمل سے اس اسلام کی خوشبو آنا چاہیے. علامہ اقبال نے اپنے اس مصرے کے اندر اسی بات کا گلہ کیا ہے. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا. تجھے غور و فکر کرنا چاہیے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا. اور یہ بات جان لیجئے، کسی مملکت کی اصل دولت اس کی معدنی دولت نہیں ہے، اس کی بل کھاتی ہوئی سڑکیں نہیں ہیں، اس کی ریلوے لائنیں نہیں ہیں، فضا میں اڑتے ہوئے اس کے جہاز نہیں ہیں، اس کے کارخانے اور اس کی فیکٹریز نہیں ہیں، اس کے بینک بیلنسز اور اس کے شہروں کا ثقافتی سرمایہ نہیں ہے، بلکہ کسی مملکت کی حقیقی دولت اس کی نوجوان نسل ہے. اگر یہ بن جائے تو سارا جہان آب و گل کھل جاتا ہے، اور اگر یہ نسل خراب ہو جائے تو یہ سارا ساز و سامان ہوتے ہوئے بھی وہ مملکت دنیا کے اندر ایک ناسور، ایک سرطان اور کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اس اعتبار سے علم تو وہ ہے جو معاشرے کے ناسور اور سرطان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئیے ہم یہ بھی عزم پیدا کریں کہ اپنے علم کی قوت کے ساتھ اور اخلاق کی اس خوشبو کے ساتھ اس کائنات کے اندر بد اخلاقی کے جتنے ناسور ہیں، کرپشن کے جتنے عفریت ہیں اور فحاشی کے جتنے سیلاب ہیں، ان سب کو ہم اس اخلاقی شعور کے ساتھ جو ہماری عقیدتوں کے پہلے دائرے اور جمال ہمنشین کا پہلا مرکز جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، وہاں سے وہ روشنی حاصل کریں. یہ ایک ایسا جمال ہمنشین کا دائرہ ہے جو ایک بہت بڑا ٹرانسفارمر ہے ہدایت کا، روشنی کا، نور کا، اخلاقیات کا اور جہانی عظمتوں کا. آپ جتنا اس سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، آپ کے وجود میں عظمتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ اس ٹرانسفارمر سے جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی شخصیت پستیوں کا شکار ہوتی چلی جائے گی. انسانیت اس ٹرانسفارمر کے جتنا قریب پہنچے گی اجالوں کو پھیلا دے گی، اور جتنا دور ہوتی چلی جائے گی تاریکیوں میں ڈوبتی چلی جائے گی. یہ ایک ایسا معیار ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے. یہ توانائی اور ٹیکنالوجی یہ مسلمان کا راز ہے. اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر یہ راز کھول دیا ہے کہ مسلمان کی منزل کتنی بلند ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، اور ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یہ کاروان عظیمت ہے جو آپ کے علم اور اخلاق سے پھیلے گا. تنہا علم بھی کوئی قوت نہیں رکھتا، تنہا اخلاق بھی بے معنی ہے. اسی لیے قرآن نے بستتم فی العلم والجسم کی کیفیت انبیاء کے ساتھ رکھی ہے. وہ علم کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، مادی علوم کے اعتبار سے وہ دنیا کے اندر مسلح ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرات گرامی، اس چیز کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک شیڈول مرتب کریں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کائنات کے اندر وقت ایک بڑی قوت کا نام ہے، اور جو بڑے انسان ہوتے ہیں ان کے پاس بھی 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کے پاس بھی یہ بھی 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہیں. زندگی کے اندر جن لوگوں نے عظمتوں اور عظیمتوں کو حاصل کیا ہے انہوں نے 24 گھنٹے کے شیڈول کی ایک ترتیب بدل کے رکھ دی. میں یہ محسوس کرتا ہوں ایک اچھے طالب علم کو وقت کی اس پابندی کا احساس کرنا چاہیے. اور پھر ذرا غور کیجئے، ایک مسلمان طالب علم کی حیثیت سے
جو ٹائم مینجمنٹ کا تصور ہمیں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سیرت سے ملتا ہے، قرآن کو کتاب موقوتہ کہا گیا ہے، وقت کے ساتھ تعین اس کا پیدا کرتی ہے۔ اور اس کائنات کو پورا غور و فکر کے ساتھ آپ دیکھیے سورج ہر روز وقت پہ نکلتا ہے، ہر روز وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند تارے اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، صبح کو اگرچہ فضا میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے ایک وقت پر چلے جاتے ہیں۔ آپ کی اذان وقت پہ ہوتی ہے، آپ کی تکبیر وقت پہ ہوتی ہے، آپ کی نماز وقت پہ ہوتی ہے، آپ روزے کی سحری وقت پہ کھاتے ہیں، افطار وقت پہ کرتے ہیں، آپ کے حج کے سارے مناسک جو ہیں وہ وقت کے ساتھ موجود ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات کو غور کیا کہ قرآن مجید نے اور سیرت نے یہ جو عبادات کا پورا نظام الاوقات دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہ عبادات ہمارے وجود اور سیرت کے اندر ٹائم مینجمنٹ کا احساس پیدا نہیں کرتی تو پھر یہ عبادات ایک ورزش اور ایکسرسائز کے علاوہ کوئی اور حیثیت نہیں رکھتی۔ اس اعتبار سے جس قوم کو عبادات کا ایسا شیڈول اور سکیڈول دیا گیا ہو، اس قوم کے اندر وقت کی اگر پھر بھی اہمیت محسوس نہ کی جائے تو اس سے زیادہ افسوسناک رویہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سیز دا ٹائم ایک ایسا موٹو ہے کہ وقت کو اپنی گرفت میں لے لیجیے۔ اگر آپ وقت ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے، ڈبل ایجڈ ویپن ہے کہ اگر آپ اس کو گرفت میں نہیں لیں گے تو یہ وقت خود آپ کو قتل کر دے گا، یہ آپ کو مسلوب کر دے گا، آپ کو مجروح کر دے گا۔ اس لیے وقت بھی انسان کے وسائل میں اور اس کی قوتوں میں ایک بہت بڑے وسیلے اور ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ اس وقت کی قدر کو پہچانیے اور اس نظام عبادات اور نظام فطرت کے اندر جو وقت کی نیرنگیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو دیکھیے اور توجہ دیجیے اور پھر کیا کیجیے۔ ایک طالب علم کا اگر پہلے نہیں ہوا تو آج سے ایک ٹائم ٹیبل 24 گھنٹے کا اس بستر کے پیچھے دیوار کے اوپر لٹکا ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی ایک مسلمان طالب علم کو کیسے گزارنا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے، کب اسکول جانا چاہیے، کب ہوم ورک کرنا چاہیے، کب کھیلنا چاہیے، کب کھانا کھانا چاہیے، کب سونا چاہیے، کب سوشل سروس کرنا چاہیے۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک اسکیڈول کے اندر پرویا ہوا موجود ہونا چاہیے۔ ایک بڑی شخصیت جو ہے اس کا کمال یہی ہے کہ اس کے زندگی کی 24 گھنٹے کی تنظیم جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، اور یہ وقت کی تنظیم اور آرگنائزیشنل چارٹ جو ہے یہ آج آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ وہ طالب علم جو آج اس بات کا فیصلہ کر لے کہ آج ہی سے، کل سے نہیں، آج ہی سے میں نے اپنی 24 گھنٹے کے نظم الاوقات کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنا ہے، یقین جانیے انقلاب آج ہی سے آپ کی ذات میں شروع ہو جائے گا، عظمت آج ہی سے آپ کے سامنے پیدا ہو جائے گی، اور وہ وقت جلد آ جائے گا کہ ہمالیہ آپ کے اخلاقی قد سے شرمندہ ہو کر پس دکھائی دے گا، سمندروں کی وسعتیں شرمندگی کے ساتھ آنسو بن جائیں گی، بشرطے کہ یہ ایک احساس آپ کی شخصیت کے اندر پیدا ہو جائے۔ کاش یہ احساس جدہ کے کسی اسواق اور منڈی میں ملتا ہوتا تو خرید کر پیش کیا جاتا۔ یہ احساس تو ایک شعور کی کروٹ کا نام ہے، ایک فکر کے ارتعاش کا نام ہے۔ کسی لمحے کسی دل اور دماغ میں پیدا ہو جائے تو پھر عظمتیں اس کے راستے کو روک نہیں سکتی، پھر عظمت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ آج ملت اسلامیہ جس گرداب میں نوجوان عزیز گرفتار ہیں، اس کشتی کے ملا آپ ہیں، کھیون خار آپ ہیں۔ اس کو ساحل سلامتی تک لانے کے لیے جس علم کی، جس ٹیکنالوجی کی، جس عزم کی، جس ارادے کی، جس جرأت کی، جس جسارت کی ضرورت ہے، اس کی بصیرت اور بصارت آج آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آئیے ہم اس تصور کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ غفلت کی زندگی کا وہ باب جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس کو ختم کریں۔ کبھی غور کیا کہ استاد 40-35 منٹ تک سب طالب علموں کو یکساں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی طالب علم 50% پر ہے، کوئی 60 پر ہے، کوئی 70 پر ہے، کوئی 80 پر ہے، کوئی 90 پر جاتا ہے، A+ میں جا رہا ہے، کیوں جاتا ہے؟ ہم اس تصور کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ غفلت کی زندگی کا وہ باب جو اس سے پہلے گزر چکا ہے اس کو ختم کریں۔ کبھی غور کیا کہ استاد 40-35 منٹ تک سب طالب علموں کو یکساں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی طالب علم 50% پر ہے، کوئی 60 پر ہے، کوئی 70 پر ہے، کوئی 80 پر ہے، کوئی 90 پر جاتا ہے، A+ میں جا رہا ہے، کیوں جاتا ہے؟ یہ آپ کے وجود کی ریسیپٹیونیس ہے، انجذاب ہے کہ آپ اس بات کو کس سنجیدگی کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے کہ سب لوگوں کے پاس اپنے ہاتھوں کو ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے، کیا 10 انگلیاں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں؟ اور وہ لوگ جو اچھا لکھتے ہیں ان کی 11 انگلیاں نہیں ہوتی، ان کے قلم میں 5 انگلیوں کی بجائے 6 یا 7 انگلیوں میں قلم نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ان کے دماغوں کے اندر ایک قوت تخلیق موجود ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کو یوں لکھا جانا ہے تو وہ یوں نہیں لکھے گا۔ دماغ ایک ایسی قوت ہے کہ ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو یہ ایک سٹیئرنگ ہے جسم کی گاڑی کا، اور یہ سٹیئرنگ جہاں لے جانا چاہے ان کو لے جا سکتا ہے۔ ہم بسا اوقات یہ کرتے ہیں، کلاس میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہمارا دماغ کسی کھیل کے میدان میں ہوتا ہے، شب آنے والے کیبل کے کسی پروگرام میں ہوتا ہے، ٹی وی کے کسی ڈرامہ سیریز میں موجود ہوتا ہے،
جب آپ کا دماغ کلاس روم میں علم کی بجائے کسی اور دائرے کی دلچسپی کے اندر موجود ہوگا تو پھر علم آپ سے رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ سے ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے اپنے علم کے جذبے کو بہت دیر تک ناراض کر دیا، آئیے اس سے دوستی کر لیں، اس کو منا لیں، اس سے محبت کریں، اس کا احترام کریں، اور یہ احترام آپ کو احترام دے گا۔ اگر آج آپ وقت کا احترام نہیں کریں گے تو مستقبل پھر آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ ہم اگر مستقبل کے اندر ایک محترم شخصیت کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، ایک باوقار قوم کے فرد بننا چاہتے ہیں، ایک امتیاز اور ایک فخر کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اخلاق کی بھی ضرورت ہے، ایک پابندی وقت کے تصور کی بھی ضرورت ہے، ایک میکنائزڈ لائف بنانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز کی اور بھی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر محنت کا عنصر پیدا ہو جائے۔ محنت کو آپ اپنا پرائڈ تصور کریں۔ ہمارے ہاں بعض لوگ علم حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ جی اس کے بعد آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یقیناً علم سے آسائشیں اور آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن نہیں، علم کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کی جد و جہد کے اندر آج طالب علم ہے تو آپ کی جد و جہد کا دائرہ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین امتیاز کے ساتھ آپ کامیابیاں حاصل کریں، اور جب اس سے فارغ ہوں اور عمل کے دائرے کے اندر داخل ہوں تو اعلیٰ ترین کارکردگی کا اعزاز آپ پیش کریں۔ یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، اس کے اندر آسانیوں کی بجائے مشکلات کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، مشکل پسندی کی عادت ڈالنا چاہیے، اپنے اندر یہ ریزسٹنس ڈیولپ کرنا چاہیے، اور یہ ریزسٹنس آپ کے کردار کا حصہ بن جانا چاہیے۔ تساہل کو، سستی کو، غفلت کو، تجاہل کو، ان سارے پہلوؤں کو اپنے آپ سے رخصت کرنا چاہیے۔ چونکہ محترم قریشی صاحب نے اور جناب راجہ صاحب نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ غالباً 12 بجے کے قریب آپ کے نظم الاوقات کا دائرہ اس فیز سے بدل کر ایک نئے فیز میں تبدیل ہوگا۔ 5 منٹ باقی ہے، میں اسی احترام میں کہ نوجوانان عزیز میں سے اگر ان 5 منٹ کے اندر کوئی سوال کرنا چاہے مجھے خوشی ہوگی۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مجھے فخر ہے کہ میں اپنے ملک کے ممتاز ترین طلباء کے سامنے گفتگو کرنے کے لائق ہو سکا۔ مجھے عزت ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس شہر کے اندر اور اس مملکت کے اندر آپ اپنے ملک کے سفیر بن کر زندہ رہیں گے۔ آپ کی کمیونٹی کے طلباء علم کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، قوت عمل کے اعتبار سے اس ادارے کے سفیر بن کر باہر نکلیں گے۔ آئیے میں بھی اس عزم کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں، اور آپ بھی اس عزم کے ساتھ دوبارہ اپنے کلاس رومز میں جائیں کہ آج سے ایک نئی زندگی کا، بہتر زندگی کا، جمال ہمنشیں کی تلاش کی زندگی کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے 12 بجے ختم سوال جواب۔ Thank you very much, Professor Abdul Jabbar Shakir Sahab. There's time for questions. Duration is 20 minutes. So students are requested to ask the questions related with the lecture or general questions. One by one, please. We have the cordless mic. You can stand and ask for the mic if there is any question from the student side. ٹھیک تھا تو آپ اس بات کا یقین کیجئے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ میں روزانہ فرسٹ ایئر میں اپنے نصاب کے علاوہ 300 صفحات کا مطالعہ غیر نصابی کتاب کا روزانہ کرتا تھا، اور ہر مہینے اپنے طالب علمی کے زمانے میں 10 کتابیں ضرور خریدتا تھا، اور جب میں ملازمت میں آیا تو اپنی آمدنی کا نصف حصہ میں نے کتابوں کے لیے صرف کیا، اور جب میری اہلیہ نے بھی ایک سروس کا اختیار تعلیمی قسم کی تو میں نے اپنی پوری تنخواہ کو کتابوں کی نظر کر دیا۔ آپ کے لیے ابھی آپ نے سنا ہوگا میری ذاتی لائبریری میں 50,000 کتابیں ہیں، یہ ایک معلم کی لائبریری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زندگی کے اندر کسی چیز کو خریدنا ہو تو آپ کی زندگی کی پہلی ترجیح کتاب ہونا چاہیے۔ وہ گھر بڑا اداس ہے، کسی طالب علم کا وہ اسٹڈی روم بڑا ہی اداس ہے جو کتابوں کے بغیر موجود ہو۔ اس اعتبار سے میری خواہش ہے کتاب سے محبت کیجیے۔ متنبی ایک شاعر ہے جس کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، وخیر و جلیس فی الزمان کتاب، دنیا کے اندر کتاب سے بہتر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ کتابوں سے بھی دوستی کا آغاز کیجیے۔ یس پلیز۔ السلام علیکم سر، ہم لوگ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں لیکن ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کا سر موقع نہیں ملتا، تو سر آپ کے خیال میں فریڈم کتنا ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے؟
اسے اپنے ایکسپریشن کا مطلب اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اسے کتنا فریڈم ملنا چاہیے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے دو دائرے ہیں. ایک دائرہ تو یہ ہے کہ اساتذہ کرام اپنے لیکچر کے آخر میں کم از کم 5 منٹ سے 7 منٹ تک ایسا وقت ضرور رکھیں کہ جس میں پڑھے ہوئے سبق پر ایک ڈائلاگ کریٹ کیا جا سکے، ایک ایکٹیویٹی کریٹ کیا جا سکے، اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کے طرز اظہار کو یا آپ کے ایکسپریشن کے لیے یہ مواقع جو ہے یہ فراہم کرے گی. میں اس کو بجا سمجھتا ہوں کہ انسانی علم کا ایکسپوجر 2 ہی دائروں میں ہوتا ہے، یا تو تحریر کے ذریعے سے ہوتا ہے یا تقریر کے ذریعے سے ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر جدہ انٹرنیشنل اسکول کے اندر اگر آپ کا میگزین، مجھے معلوم نہیں ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو میں انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک علمی، ادبی، تعلیمی جریدے کا آغاز کریں جس میں طلبہ کی تحریریں شائع ہوں، تاکہ یہ سوغات بیرون ملک بھی پہنچے. آپ انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، اس میں ایک ٹیچر انچارج ایڈیٹوریل سٹاف کا ہونا چاہیے اور آپ لکھیں. اور اگر ایسا نہیں تو میں یہ استدعا ضرور کروں گا انتظامیہ سے. ہمارے اسکول کے چیئرمین صاحب جناب مسعود جاوید تشریف فرمائیں، میں درخواست کروں گا کہ آئندہ سے اگر ہے تو یہ بہت مناسب ہے، نہیں ہے تو اس افتخار کو حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو یہ مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنے ادارے کا ایک ایسا میگزین جو ان کی شناخت اور ریکگنیشن بن جائے، سال میں کم از کم اس کا ایک شمارہ ضرور آنا چاہیے. یہ تو تحریر کے ایکسپریشن کے لیے. انتظامیہ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وقفے وقفے سے وہ طلبہ کے لیے اہم موضوعات پر انعامی مضامین کے مقابلے کو رکھیں، اور پھر ان کے اندر جو طلبہ بہتر انعام حاصل کریں ان کو کوئی کیش پرائز کی بجائے کتابوں کی صورت میں ان کو انعامات دیے جائیں، تاکہ تحریر کی خوبی ان کے ایکسپریشن میں آئے. جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اساتذہ کلاس رومز کے اندر یہ ون وے ٹریفک انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ کو ایسے مواقع انشاءاللہ میسر آئیں گے. ہوتا یہ ہے کہ اساتذہ پر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر اور اسپین کے اندر انہیں اپنے کورسز اور اپنے سلیبائز مکمل کرنا ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ایک کشمکش ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات چاہتے ہوئے بھی وہ مواقع فراہم نہیں کرتے. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کے اساتذہ، میں نے یہ محسوس کیا ہے، اتنے روشن دماغ اساتذہ ہیں انشاءاللہ کہ یہ آئندہ آپ کے لیے گفتگو کے یہ مواقع بھی فراہم کریں گے. مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ اس ادارے کے اندر ٹیٹوریل گروپ ہے یا نہیں، لیکن وقفے وقفے سے کچھ ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ ٹیٹوریل گروپس یوں بنائے جائیں کہ سارے اسکول کے طلبہ کو مختلف گروپس کے اندر بدل دیا جائے. ایک گروپ کا نام صلاح الدین ایوبی گروپ ہو، دوسرے گروپ کا نام طارق بن زیاد گروپ ہو، تیسرے گروپ کا نام محمد بن قاسم گروپ ہو. اور پھر ان گروپس کی علمی اعتبار سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایسا کچھ ہے. تو اگر ایسا ہے تو میں اپنی آرزوؤں کا سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کی کنٹینیوٹی اور تسلسل کو قائم رکھا جائے گا. جس عزیز گرامی نے ایکسپریشن کے اس اظہار کی بات کی اس نے سب سے اچھی بات کی، اور میں اس کے سوال کو بنظر تحسین دیکھتا ہوں. وعلیکم السلام. سر، مسلمان طالب علم اپنے نفس کا تجزیہ کیسے کریں؟ سر، یہ اس حوالے سے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. عزیز گرامی نے سوال کیا ہے. پہلے میں اس سوال کو اس لیے دہراتا ہوں کہ کم از کم آپ کو اندازہ ہو کہ میں سوال کو کیسے سمجھا ہوں، اور جو اتنا اہم سوال ابھی تک سن نہیں پائے وہ بھی سن لیں. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ایک نوجوان مسلمان کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کیا سامان کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک چارٹر ہوتا ہے. نبوت کا چارٹر ہی تزکیہ نفس ہے. اس کو انگریزی میں کتھارسس بھی کہتے ہیں. اور کتھارسس یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا جو نفس ہے، جسے یہ نفس کہہ رہے ہیں، یہ دراصل کچھ جبلتوں کا نام ہے. یہ لفظ جبلتوں کا یا انسٹنکٹس کا آپ کے لیے کچھ مشکل نظر آتا ہے. جبلت انسان کے وجود میں وہ بنیادی خصائص ہیں. جیسے بھوک ایک جبلت ہے، محبت ایک جبلت ہے، نفرت ایک جبلت ہے، غصہ ایک جبلت ہے، جنس ایک جبلت ہے، بھوک ایک جبلت ہے. ایسی جبلتوں کا ایک دائرہ انسان کے نفس کو تشکیل دیتا ہے. اسلام نے ایک بڑی عجیب بات کہی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے ہر انسان کی طرف برائی کو بھی اور نیکی کو بھی الہام کر دیا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ شخص بڑا نامراد ہے جس نے اپنے اس نفس کو برباد کر دیا. اس نفس کی بربادی سے بچنے
اور اس نفس کی پاکیزگی کو حاصل کرنے کا ایک ہی دائرہ ہے جو میں نے جمال ہمنشی کے پہلے دائرے کی صورت میں پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے ان سارے دائروں کو پیش کیا. ان دائروں کے اندر عبادت ایک دائرہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ایک دائرہ ہے، ایمانیات اور اخلاقیات کی تعمیر ایک دائرہ ہے. اور اللہ نے تو آپ کو ایک فہم دیا ہے. میں ایک روز اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بچے نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ ابو یہ جو چڑیا ہے، عصفورہ، یہ اسپیرو جو ہے، یہ کتنی سی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اتنی سی تو ہے. تو میں نے کہا بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ کہنے لگا ابو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنی سی چڑیا ہے، اس کا سر تو اس سے بھی چھوٹا ہے اور اس کے اندر جو برین ہے وہ تو اور بھی چھوٹا ہوگا. میں ایک دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ چڑیا اڑتی ہے، ایک دانہ اپنی چونچ میں لے کر گھونسلے میں آ کر اپنے بچے کے منہ کے اندر ڈال دیتی ہے. یہ چڑیا اتنی چھوٹی سی ہو کر اتنے چھوٹے دماغ کے ساتھ اس دانے کو خود کھانے کی بجائے یہ دوسرے تک منتقل کرنے کا احساس پیدا کرتی ہے. انسان تو بہت بڑی چیز ہے، یہ ایسا کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایسے سوالات انسان کو تزکیے کی طرف لے جاتے ہیں. اخلاقی وجود ہی انسان کا اصل وجود ہے. اس قوت کے پیرائے کے اندر مثلا بھوک ایک جبلت ہے. اسلام نے بھوک کی جبلت کو سبلیمائز کرنے کے لیے، تزکیے کی کیفیت سے دوچار کرنے کے لیے اس کو روزے کی عبادت کے ساتھ منسلک کیا تاکہ بھوک کا جذبہ اس طرح سے بن جائے. محبت ایک جذبہ ہے انسان کے اندر. اسلام نے اس محبت کا رخ ہوس گیری سے کاٹ کر زندگی کے اعلیٰ تر نصب العین کے ساتھ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا میں نہ ماپ، جاوداں پیہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. اور زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو پیش آؤ سنگے گراں ہے زندگی. اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. یہ زندگی تقاضا کرتی ہے اس کے اندر حرکت ہو، اس کے اندر عمل ہو. یہ جو 24 گھنٹے کا ایک سکیجول میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس قسم کی مصروف زندگی گزاریں گے تو آپ کا دماغ بھٹکے گا نہیں. مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد دکن کے اندر ایک شخصیت تھی جسے نواب بہادر یار جنگ کہتے ہیں. نواب بہادر یار جنگ بہت بڑی شخصیت ہے، ملت اسلامیہ بر صغیر کی ایک ممتاز شخصیت تھے. اور بہادر یار جنگ کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تو ان کی نانی جان جو تھی وہ ان کی تربیت کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ بہادر یار جنگ نے نانی اماں کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا، ناشتہ طلب کیا تو ناشتہ نہ دیا، گفتگو تک بھی نہ کی. انہوں نے ضد کر کے کیا، نانی اماں مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ نہ آج آپ مجھ سے گفتگو کرتی ہیں، نہ مجھے ناشتہ دے رہی ہیں، میں اسکول میں جانے سے لیٹ ہو رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تم ہر روز اپنے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، آج میں نے صبح دیکھا تم سوئے رہے، تم نے اپنے مالک اور اپنے اللہ سے گفتگو نہیں کی، تو میں تم سے گفتگو کیوں کروں؟ اس اعتبار سے یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک درس ہے. قرآن مجید کو خواہ 5 منٹ کے لیے روزانہ پڑھا جائے یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے. خواہ ایک حدیث کا ٹکڑا انسان زبان پر لے آئے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے جب اللہ سے. یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک درس ہے. قرآن مجید کو خواہ 5 منٹ کے لیے روزانہ پڑھا جائے یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے. خواہ ایک حدیث کا ٹکڑا انسان زبان پر لے آئے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے. جب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا یہ دائرہ آپ کی زندگی میں مضبوط ہوگا تو تزکیہ نفس کا ہر مرحلہ طے ہوتا چلا جائے گا. اور اگر یہ دائرہ مضبوط نہیں ہوگا تو تزکیہ نفس سے آپ گمراہی کی طرف چلتے چلے جائیں گے. مسلمان کی ہدایت کے لیے روشنی کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی مینارہ نور ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. میں یہ چاہوں گا ہر طالب علم کو 24 گھنٹے کی زندگی کی وہ ضروریات جو کھانے سے لے کر سونے تک اور سونے سے لے کر اٹھنے تک درپیش ہوتی ہیں اس میں مسنون دعاؤں کا سہارا دے اور ان مسنون دعاؤں کو طوطے کی طرح پڑھنے کی بجائے ان کی معنویت پر غور کرے تو پھر آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جب آپ نیا لباس پہنیں گے تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے اور جسم کو حسین بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے. اس آرزو کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو تزکیہ نفس کے مراحل طے ہو جائیں. علم خود تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے بشرطے کہ یہ اخلاق کی قوت کے ساتھ موجود ہو. جی کوئی اور سوال؟ السلام علیکم سر. آج کل مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ویکنیس ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی اسٹرانگ میڈیا نہیں ہے. سر ہم میڈیا کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ اس ایج میں؟ میں اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس بات کو توجہ سے سنیے، اس میں آپ کا جواب بھی موجود ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک کچھ چیزیں بناتا ہے اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکسپورٹ کوالٹی کی ہوتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں آپ کا ملک جہاں سے آپ آئے ہیں
اور میں چند دنوں کے لیے مہمان کے طور پر آپ کے سامنے ہوں. ہمارے ہاں سیالکوٹ کے اندر فٹ بال بہت اچھے بنتے ہیں, سرجری کا سامان بہت اچھا بنتا ہے, گجرات میں پنکھے بہت اچھے بنتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری یہ چیز ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہے. ملت اسلامیہ کے پاس جو ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہے وہ ایک ہے. آپ غور کریں گے کہ آج بھی گئے گزرے زمانے میں ملت اسلامیہ کے پاس جو ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہے, جسے میڈیا کے اعتبار سے, دعوت کے اعتبار, اس چیز کا نام دعوت ہے. یہ دعوت آج بھی اتنی خالص ہے جتنی 1400 سال پہلے موجود تھی. اگر ہم اس دعوت کو اپنے میڈیا کی قوت بنا کر آگے نکلیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعوت دی. آپ دیکھیے اذان کیا ہے, کیا میڈیا کا اس سے پاورفل اظہار ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح, اور دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا اس سے زیادہ مینجمنٹ کا, اس سے زیادہ سمع و طاعت کا, اس سے زیادہ آرگنائزیشن کا, اس سے زیادہ ڈسپلن کا اظہار کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک صدا بلند ہوتی ہے اور ہمارے کاروبار زندگی کے دروازے گرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ دعوت اور تبلیغ اور میڈیا نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام تو ہے ہی میڈیا. اسلام کے معنی ہے سلامتی کا پیغام دوسرے تک پہنچانا. بلغوا انی ولو آیہ. اب تمہارے پاس ایک بھی اچھی بات ہے تو دوسرے تک پہنچاؤ. بات تو بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کی تہذیب میں تو یہ بات کہی گئی کہ تم دوسرے سے جب ملو مسکرا کے ملو. قولوا للناس حسنا, جب بات کرو تو بڑی شگفتگی کے ساتھ بات کرو. یہ جو شگفتگے گل ہے, یہ جو آپ کے ہونٹوں سے محبت اور لطافت آمیز گفتگو کا اظہار ہے, اس سے بڑا میڈیا دنیا میں کوئی موجود نہیں. ایک میڈیا ہے الیکٹرک کنٹرول سے چلتا ہے, بٹننگ کے ساتھ چلتا ہے. ایک میڈیا وہ ہے 24 گھنٹے آپ کے وجود کے اندر. آپ خود ایک چلتے پھرتے میڈیا ہے, خوشبو ہے. اگر مٹی کی ڈلی حمام میں جا کر جمال ہمنشیں کا اعلان کر سکتی ہے تو آپ کا یہ 5-6 فٹ کا وجود علم اور اخلاق سے مرصع ہو کر میڈیا کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ میڈیا بنے جس کو کبھی زوال نہیں ہے, وہ میڈیا بنے جو متحرک ہے, فعال ہے. اور اس اعتبار سے یہ علم اور ٹیکنالوجی اور یہ جو ہمارے جذبات ہیں, یہ دراصل لیکن یہ ایک جذباتی سی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی قوت کے لیے آپ طالب علموں کو, اور مجھے خوشی ہے کہ اس عہد کی جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آئی اس کا نام کمپیوٹر ہے. لیکن میں نے دیکھا مسلمان ملکوں کے اندر اگر کمپیوٹر ایک ہاتھی ہے تو ہم اس ہاتھی سے ماچس کی ڈبیا اٹھوا رہے ہیں, اس سے وہ کام نہیں لے رہے جو اس سے کام لینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے نوجوانوں کے اذہان میں آپ کی آنکھوں کے اندر وہ چمک دیکھ رہا ہوں, آپ کے سر کے اندر وہ قوت اختراع, کریٹیوٹی دیکھ رہا ہوں جو میڈیا کے ایسے ایسے ذرائع کو وجود میں لائے گی کہ جس کا کوئی انداز نہیں. میں نے ایک فلسطینی کہانی کو ایک میڈیا کے حوالے سے دیکھا جو صرف 8 جملوں پر مشتمل تھی, اور اس کے اندر پہلے ایک جملہ تھا اور اس کے آگے ایک تصویر تھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک چڑیا ہے, اس کا ایک گھر ہوتا ہے, اسے گھونسلہ کہتے ہیں. پہلا صفحہ ختم. پھر لکھا ہوا تھا یہ ایک شیر ہے, اس کا بھی ایک گھر ہے, اسے کچھار کہتے ہیں. پھر لکھا ہوا تھا یہ ایک چوہا ہے, اس کا بھی ایک گھر ہوتا ہے, اسے بل کہتے ہیں. اللہ حاضل کیا. پھر کہا کہ یہ ایک انسان ہے, یہ ایک فلسطینی ہے, یہ ایک مسلمان ہے, یہ وہ ہے جس کا کوئی گھر نہیں. یہ بھی ایک میڈیا ہے. اپنے پیغام کو 8 جملوں کے اندر اس طریقے سے پہنچا دیا گیا جس کی کوئی, اس لیے عربی میں آتا ہے خیر الکلام ما قل وضل. بات وہ ہے جو فورسفلی کی جائے. قرآن نے یہ اسلوب سکھایا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوامع الکلم ہیں ان کو آپ نے سکھایا. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر میڈیا تو آپ کے دین کا حصہ ہے, آپ کی دعوت کا حصہ ہے, اور جب تک ہم اس میڈیا کو دین اور دعوت کے نقطۂ نظر سے اور اس کائنات کی تسخیر کے نقطۂ نظر سے, آئیے آج سے یہ بھی فیصلہ کریں کہ یہ کمپیوٹر کی بے زبان مخلوق جو اپنے اندر بے پناہ امکانات رکھتی ہے, اسے اس میڈیا کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کریں جو میڈیا ہمارے جذبوں کو, ہمارے ایمانیات کو, ہمارے اخلاق کو سب سے بڑی ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز دعوت کے نقطۂ نظر سے آگے پھیلائے. عزیزان من, میں بہت ممنون ہوں کہ آپ جیسے ذہین اور نوجوان, آپ کے سوالوں سے اندازہ ہوتا ہے جن طالب علموں نے سوال نہیں کیے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سوال کرنا نہیں چاہتے تھے. مجھے معلوم ہے کہ جدہ کی بندرگاہ کی طرح سوالوں کا ایک تلاطم آپ کے بھی سینے میں موجود ہے, لیکن یہ سوالات ایک مستقل جواب چاہتے ہیں, اور وہ مستقل جواب اسی علم اور اخلاق کی تحصیل میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.